ولذلك ابغضته العرب اشد من اليهود والنصارى. حضرت حسین احمد مدنی دیوبندی حنفی اپنی کتاب الشہاب الثاقب میں لکھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب اس کا معاملہ لوگوں ظاہر ہو چکا ہے، اور یہ شخص نجد کے اندر ظاہر ہوا 13ویں صدی ہجری کے اندر، اور اس کے عقائد اور اس کے نظریات جو تھے یہ باطل اور غلط تھے. اسی وجہ سے یہ اہل سنت سے قتال کرتا تھا اور ان سے لڑائی کرتا تھا اور ان کے اوپر زبردستی کرتا تھا کہ وہ اس کے عقیدے اور اس کے خیالات کو مان لیں. اسی لیے وہ مالوں کو لوٹتا تھا، وہ ڈکیتی کرتا تھا، اور یہ سوچتا تھا محمد بن عبد الوہاب کہ لوگوں کے قتل کرنے میں زیادہ اجر اور زیادہ ثواب ملے گا اس کو. خاص طور سے اہل حجاز عرب کے لوگوں کو اس نے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی، اور وہ صحابہ کرام کو، سلف کو، تابعین کو گالیاں دیتا تھا. یہ دیوبندی مولوی ہے، سنو، گالیاں دیتا تھا. پوچھو ان مولویوں سے، پوچھو ان چھاپ مفتیوں سے، تیرے مولوی کا بیان ہے یا نہیں ہے یہ؟ تو کس بیس پر، کون سے منہ سے یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. گالی دیتا تھا اور ان کے شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ عرب کے لوگ اسے دشمن سمجھتے تھے، اور حاصل کلام یہ کہ وہ ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، باغی اور بغاوت کرتا تھا، سفاک تھا، جو بے رحموں کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا کرتا تھا. وہ فاسق و فاجر آدمی تھا. یہی وجہ ہے کہ عرب یہود و نصارہ سے اتنی دشمنی نہیں کرتے ہیں جتنی دشمنی محمد بن عبد الوہاب سے کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ. یہ کس کا کلام ہے معلوم ہے؟ کس کا کلام ہے یہ شہاب ثاقب محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ. اور بہت ساری باتیں میں ان کو اگر ذکر کروں نا ان کی کتابوں سے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ دیوبندی یہاں کیسے، اور بیچارے ان کو یہاں کے الاتے امور کو پتہ بھی نہیں ہے، ان کو علم بھی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں. اللہ کی قسم انہیں نہیں پتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اپنے مسجدوں میں امامت بھی، ان کی مسجدوں میں امامت بھی کرتے ہیں، امام بنتے ہیں. اور منافقت کی تو حد ہو گئی، منافقت کی تو حد ہو گئی. اور میں نے کئی دفعہ بتایا کہ ہمارے ساتھیوں میں، شاگردوں میں کسی دیوبندی مولوی سے اس کی بحث ہوئی، کہا تو اپنے ایمان کی کیا بات کر رہا بھائی؟ تو سعودیہ کے اندر آ کے یہاں نیت باندھتا ہے، رفع دین کرتا ہے، رکوع کے بعد اٹھ کے یہاں ہاتھ باندھتا ہے، ایک گہری تکبیر کہتا ہے، تو ہندوستان میں جا کر کے کیا ایسا کرے گا؟ کہا نہیں یار، ارے یہ تو یہاں کی بات ہے، وہاں دیکھ لیں گے، وہاں تو ہمارا مذہب وہی ہے. تو کہتا تیرا ایمان، تیرا دھرم ایسا کہ تو چند ٹکوں پہ بک جائے، تو چند ٹکوں پر اپنے اسلام کا سودا کرتا ہے، چند 400 300 500 1000 1200 ریال پر تو اس طرح اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے کہ یہاں آ کے یہاں مالی کرتا ہے اور اپنے ملک میں جا کے اپنے مالی کرے گا. یہ تو کتنا بے غیرت اور بے حیا ہے. تجھے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا تو سنگ ہو جا. اس طرح کی دوغلی پالیسیاں چلتے ہیں، اور تضاد بیانی اور آپس میں ایک دوسرا باتوں کا ٹکراؤ. اللہ اکبر، میں نے جتنا دیوبندی مذہب میں دیکھا اتنا میں نے کسی مذہب میں نہیں دیکھا. دیوبندی ابھی کوئی بات بولتا ہے، اس کا دوسرا مولوی اس کے خلاف بولتا ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی نے فتویٰ لکھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی کے اندر غیب مانے تو وہ کافر ہے. لیکن پوری فہرست دیوبندیوں کی بھری پڑی ہوئی ہے کہ ان کے مشائخ ایک دوسرے کو غیب داں سمجھتے تھے، اور یہ خود ایک دوسرے کے اندر غیب تصور کرتے تھے کہ یہ بھی غیب جانتا، وہ بھی غیب جانتا، وہ بھی غیب جانتا. میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ تاریخ ہے دیوبند کی، یہ دیوبند کی ہسٹری ہے، یہ پوری ان کی تاریخ ہے. اور یہ جہاد اور گورنمنٹ کے اور ہمارے ملکوں میں آج کل زیادہ لیدے ہو رہی ہے. کس بات میں معلوم ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر مقلد لوگ جو ہیں، جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، یہ لوگ نئے فرقے کے لوگ ہیں. ان کو انگریزوں نے کھڑا کیا ہے. کس نے کھڑا کیا ہے؟ یہ انگریزوں نے کھڑا کیا ہے. یہ انگریز کے زمانے میں انگریزوں کی چمچا گیری کرتے تھے. میں کہتا ہوں اچھا، کچھ ادھر غیر مقلد مولوی جو اہل حدیث ہیں وہ بھی خامخواہ ان سے لڑاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم انگریزوں کے غلام نہیں تھے، یہ نہیں تھے، وہ نہیں تھے. میں سمجھتا ہوں اتنی ساری تکلفات کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ارے کچھ تمہارے، کچھ ان کے، کچھ ان کے، یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی. گورنمنٹ جس کی ہے اس کے انڈر میں رہ رہے ہو، بات خلاص ہو گئی. اگر غیر مقلد یا اہل حدیث مولوی اس زمانے میں کسی انگریزوں کی غلامی مثال کے طور پر اولاً کرتا ہی نہیں تھا، لیکن اگر مان لیں تاریخی طور پہ کرتا بھی تھا، تو تم اپنے آپ کو، انگریز تو کرسچن تھے، مسیحی تھے، ان کی بیٹیوں سے تو شادیاں بھی جائز ہے. اسلام نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ قرآن نے ان کی بیٹیوں سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن مشرک اور ہندو اور کافر کی بیٹیوں سے
شادی کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، اور تمہارے دیوبندی مولوی تو ان کافروں کے پارلیمنٹوں کے ممبر بنے بیٹھے ہیں۔ اگر کسی زمانے میں اہل حدیث کسی انگریز کے ساتھ تھا تو تو مشرکوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو ان سے بھی بدتر ہے۔ یہ سب لڑائی کیا کرنا ہے لڑنے کے لیے؟ ایمان اور عقیدے کی بات کرو، قرآن و سنت کی بات کرو۔ یہ تمام سب ایک دوسرے کے اوپر ہمارا مولوی انگریز کا پٹھو نہیں، ان کا مولوی انگریز کا پٹھو، ان کا مولوی جہاد، اور جاؤ میں چیلنج کرتا ہوں پورے اہل دیوبند سے اور اپنے دیوبندی بھائیوں سے بھی جو عوام ہے، یاد رکھو ایک بات میں یہاں نوٹ کر دوں، میں اپنے عوام جو دیوبندی بھائی ہیں میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، یہ میری پوری بات ان مولویوں سے ہے۔ آپ اپنے مولویوں سے پوچھو، اور آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ ابھی وقت ہے، سدھر جاؤ، کسی شخصیت کے پیچھے نہ دوڑو، کسی شخصیت کے پیچھے نہ دوڑو۔ کوئی شخصیت تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخصیت تمہاری سفارش کر سکتی ہے، تمہاری شفاعت کر سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ وہی تمہاری سفارش اور وہی تمہاری شفاعت کریں گے۔ اس لیے تم ان کے دامن کو پکڑو، ان لوگوں کے دامنوں کے نہ پکڑو جو لوگ مردہ پرست، قبروں کے پجاری اور لوگوں کے سامنے وائٹ کالر بن کر کے لگا کر کے گھومتے ہیں کہ جی ہم تو صاف ستھرے ہیں۔ آؤ میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، یہاں پر میں آمین، رفع دے، سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں پڑھنا یہ سب گفتگو میں نہیں کرتا، نہ میں اپنی تقریروں میں ان کو ٹاپک بناتا ہوں۔ کیوں؟ یہ ایسے مسائل ہیں کہ حد ہو گئی، بہت موٹی موٹی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور علماء نے الحمدللہ اس کو نکھار کے رکھا ہے، میں اس کے اوپر نہیں بحث کرتا۔ کیوں؟ ضرورت کیا ہے؟ یہ مسائل چلنے تو چل رہے ہیں اور حق لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ آؤ اصل بنیادی مسائل جو ہیں عقائد کے، ان مسائل میں ان کو تولو۔ اہل دیوبند کو، بریلویوں کو چھوڑو، قادیانیوں کو چھوڑو، مرزائیوں کو چھوڑو، قادریوں، چشتیوں، سہروردیوں ان کو چھوڑو، صوفیوں کو چھوڑو۔ یہ جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں اہل دیوبند ہی سواد اعظم ہیں اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، اس لیے یہی لوگ حق پر ہیں، اور ہمارے ہاں کے مولوی نعرے لگواتے ہیں۔ ایک مولوی کی تقریر میں سن رہا تھا اور شاید آپ لوگوں نے بھی سنی ہو، وہ مولوی ہیں مولانا ایک ہیں، دیکھو ذہن میں پاکستان کے ہیں، وہ ان کی وہ تقریر کر رہے ہیں، علماء حق، علماء دیوبند زندہ باد، علماء حق، علماء دیوبند زندہ باد، علماء حق، اور وہ کہتا ہے کہ تم بریلویوں سے، اے بریلویوں، تم ہمیں تانے دیتے ہو کہ ہمارے ساتھ علمی سلسلہ نہیں، اور میں تمہیں بتاؤں ہمارے پاس علمی سلسلہ کیسے ہے۔ ہماری سند فلاں حضرت سے ملتی ہے، ان کی سند انہوں نے ان سے سنا، حدیث کو انہوں نے ان سے سنا، شاہ ولی اللہ سے سنا، شاہ ولی اللہ نے فلاں محدث سے سنا، فلاں محدث نے فلاں محدث سے سنا، فلاں محدث نے فلاں محدث سے سنا، فلاں محدث نے حضرت علی سے سنا، حضرت علی نے عثمان غنی سے سنا، حضرت عثمان غنی نے ابو بکر سے، ابو بکر نے فلاں سے، عبداللہ ابن مسعود سے، اور عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو یہ ہماری علمی سند ہے، حدیث کی سند ہے۔ اور آؤ تم کہتے ہو اور تم ناز کرتے ہو کہ ولایت کا سلسلہ بھی ہمارے پاس ہے، آؤ ہم تمہیں بتائیں۔ دیکھو کیسا ننگا ہو رہا، میں نے کہا دیکھو ننگا ہو رہا ہے، یہ بالکل ننگا ہو رہا ہے، وہ ہے نا۔ وہ کہتا آؤ تم کہتے ہو ہمیں تانے دیتے ہو، آؤ ولایت کی میں تمہیں سلسلے بناؤں۔ ولایت کی سلسلے یہ ہیں کہ ہمارے شیخ نے بیعت کی فلاں کے ہاتھ پر، فلاں نے بیعت کی فلاں کے ہاتھ پر، فلاں نے بیعت کی فلاں کے ہاتھ پر، فلاں نے بیعت کی خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر، خواجہ غریب داتا گنج ہجویری، پاک پٹن، فرید الدین گنج شکر، اور کہاں لے جا کر کے خواجہ بندہ کے دوسرات، اور لے جا کر کے انہوں نے ان سے، پھر انہوں نے خواجہ حسن بصری سے، حسن بصری نے حضرت علی رضی غوث پاک سے، غوث پاک نے فلاں سے، سلسلے جوڑتا ہے وہ ولایت کے، اور جا کر کے انہوں نے حضرت علی سے سنی۔ اب اس کے اوپر نعرے لگتے ہیں، اوہو علماء دیوبند زندہ باد۔ ہم نے کہا ماشاءاللہ یہ تو خود ہی ننگا ہو رہا ہے، اس کو اتنی بھی خبر نہیں کہ یہ کیا بیان کر رہا ہے، صوفیوں کے سلسلے۔ اور کون سے صوفی ہیں یہ؟ اللہ کی قسم یہ وہ صوفی تھے جنہوں نے اسلام کی شکلوں اور اسلام کی صورتوں کو امت کے سامنے مس کر کے پیش کر دیا۔ یہ ابن عربی تھا، یہ حسین محمد حسین منصور حلاج تھا، یہ بستانی، یہ جنید بغدادی، ان کی کتابوں کے اندر جو ان کے عقیدے لکھے ہوئے ہیں، استغفر اللہ، اور میں بیان کر چکا ہوں آپ حضرات کے سامنے، یہ ابن عربی وحدت الوجود کا عقیدہ جو یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی لا موجودہ الا اللہ، دنیا کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، کوئی چیز موجود نہیں، نہ تم موجود ہو، نہ ہم موجود ہیں، نہ آسمان موجود ہے، نہ زمین موجود ہے، نہ ستارے ہیں، نہ ہوا ہے، نہ آگ ہے، نہ پانی ہے، دنیا کے اندر نہ جانور ہیں، نہ چڑیے ہیں، نہ پرندے ہیں، کوئی چیز موجود نہیں ہے، بلکہ یہ جتنی بھی تم نظر آ رہی ہیں الا اللہ، یہ سب اللہ ہے، استغفر اللہ۔ یہی ابن عربی کا اور یہی منصور حلاج تھا، یہ منصور حلاج کا یہ عقیدہ تھا کہ ذرے ذرے میں اللہ حلول کر گیا ہے، ذرے ذرے میں اللہ
حلول کر گیا ہے. اور میں نے واقعات بتائے ہیں صوفیوں کے عقیدوں کے تعلق سے. اسی جدہ دعوت سینٹر کے اندر ہماری تقریر ہوئی تھی کہ ایک نوری بیٹھا ہوا تھا, احمد نوری کیا نام تھا اس کا صوفی کا. ایک کتا بھونکنے لگا تو اس نے کتے کی آواز سنی, اور جیسے کتے کی آواز سنی کہنے لگا لبیک یا سیدی لبیک. کسی نے کہا ظالم ہے, کتا بھونک رہا تو لبیک کرا. کہا تم کو نہیں معلوم یہ ہمارا آقا ہمارا سردار بلا رہا, ہم کو اللہ بلا رہا ہے. ان کو چوہے کے اندر اللہ, سور کے اندر اللہ, خنزیر کے اندر اللہ, لا موجود الا اللہ, کوئی چیز موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ صوفی ابن عربی کا یا منصور حلاج کا, جس کو علماء نے قتل کا فتویٰ دیا اور بغداد کی سرزمین پر اس خبیث کو قتل کر دیا گیا, اس کو قتل کر دیا گیا, اسی صوفی منصور حلاج کو. اور کہا جانے لگا اس کے جو ہے قدم, اس کے قطرے قطرے سے اللہ ان الحق کے نعرے آ رہے تھے. صوفی سرمد جو ہندوستان کا تھا, یا پرلے درجے کا یہودی تھا مردود, جس کی قبر کو آج یہ دیوبندی, حنفی, بریلوی سارے جامع مسجد کے پورب والے دروازے پر, جامع مسجد کے پورب والے دروازے پر لال کلر سے اس کا مزار ہے. اس مزار کو سب چادریں چڑھاتے ہیں, سب چومتے ہیں اور سب جاتے ہیں. یہ صوفی سرمت, یہ یہودی تھا خبیث. یہ صوفی بندہ نواز جیسودراز, جس کے نائب نے, جس کے چھوٹے بیٹے نے ابھی کچھ دن پہلے اعلان کیا ہے کہ میں شیعہ ہوں اور میرے باپ دادے شیعہ تھے, لیکن یہ قبر کا پجاری, نبی کا نام لینے والا اور نبی کا عاشق, یہ جا کر کے پھر اسی دادا گنج حجویری کی قبر کے اسی بندہ جیسودراز کے قبر کے اوپر جا کر کے چادریں اور پھول چڑھاتا ہے اور وہاں منتیں مانتا ہے. وہ پرلے درجے کا رافضی اور شیعہ تھا. اور میرے عزیز, میرے دوست, کڑوی بات نہ لگے, ہمارے ملکوں میں جو ولایت کی گلی گلی میں قبریں بنی ہوئی ہیں ولیوں کے نام پر, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اللہ کی قسم اگر تم ان کی تاریخیں اٹھاؤ گے اور ان کی داستانیں پڑھو, حیرت اور تعجب کی بات ہوگی کہ یہ سارے کے سارے صوفی کسی نہ کسی شیعی سلسلوں سے ملے ہوئے ہیں. ان کا تعلق رافضیوں, یہودیوں سے ملتا جلتا ہے. یہ ولی اللہ نہیں تھے, اور اگر یہ ولی اللہ تھے تو ان کی کتابیں اس طرح سے کیوں لکھی گئی ہیں؟ انہوں نے اپنی کتابیں اس طرح سے, اپنی کتابوں میں اس طرح شرکیہ باتیں کیوں لکھی ہیں میرے عزیز؟ اور یہی سہروردی, یہی نقشبندی, یہی قادری, یہی چشتی جو سلسلے ہیں, یہ سارے سلسلے صوفیوں کے, اور یہ سلسلے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اور بنا کر کے ان کی طرف منسوب کیا, نعوذ باللہ. یہ سب بدباطن اور باطل لوگ تھے. اب آئیے میں آپ کو اس تعلق سے جو میں نے ابھی وحدت الوجود کا حوالہ دیا ہے, آپ تبلیغی نصاب اٹھائیے. تبلیغی نصاب کے اندر حضرت زکریا صاحب نے, مرحوم نے, اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے, اور آپ کو میں نے یہ واقعہ بھی بتایا ہوگا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے واقعہ لکھا تبلیغی نصاب کے اندر کہ حضرت امام ابو حنیفہ اتنے بڑے کشف والے, انہوں نے, میں بتایا نا آپ کو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انہوں نے کہیں معاف نہیں کیا ہے, لاگ لپیٹ کے بیچارے کو گھسیٹا ہے اپنے عقیدے, اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے, جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیچارے ان عقیدوں سے بری تھے. زکریا صاحب اپنی کتاب تبلیغ نصاب میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, وہ جب کوئی بندہ کوفے کی مسجد میں وضو کیا کرتا تھا تو امام صاحب جو پانی گرتا تھا اس پانی کو دیکھ کر بتلا دیا کرتے تھے کہ یہ گنہگار ہے, بدکار ہے, یا یہ نیک آدمی ہے. استغفر اللہ. اور سنو, یہی نہیں کہ یہ گنہگار ہے, بلکہ یہ بھی بتلا دیا کرتے تھے اس نے بڑا گناہ کیا ہے یا چھوٹا گناہ کیا ہے. استغفر اللہ. اور یہی نہیں, زکریا جی آگے لکھتے ہیں, اور کیا لکھتے ہیں کہ وہ چھوٹا گناہ بھی حسی ہے یا غیر حسی ہے, یعنی دکھائی دینے والا گناہ ہے یا دل کا گناہ. اور یہی نہیں, بلکہ یہاں تک بتا دیا کرتے تھے کہ یہ مکروہ ہے یا مکروہ ہے یا مستحب والا گناہ کون سا گناہ ہے, یہاں تک بتا دیا کرتے تھے. نعوذ باللہ. میں کہتا ہوں امام صاحب بیچارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ نظر آئیں, ابو بکر, عمر فاروق اور صدیق اور عثمان اور علی کو یہ سب نہ نظر آئیں, طلحہ زبیر بیچارے نہ نظر آئیں, اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف ایسے گپ چھوڑے گئے. اور جب یہ گپ چھوڑی گئی, اس گپ کے نیچے ایک اور گپ لکھی گئی, جسٹ. اور میرا تجزیہ ہے, اور ہمارے وہ برادران جو ہماری کیسٹ کو تبلیغی نصاب کے تعلق سے جو 6 کیسٹیں ہیں جو میں نے بنائی ہیں, تاریخ تبلیغی جماعت, اور جو ہے فضائل نماز, فضائل ذکر, فضائل قرآن, فضائل درود, فضائل حج و زکات, یہ 6 کیسٹوں میں میں نے آخری کیل ٹھوکی ہے تبلیغیت کے تابوت میں الحمدللہ. اس کے بعد انشاءاللہ یہ کبھی, اور کوئی متاثر ہی ہوگا جسے شیطان راہ راستے بھٹکائے گا, وہی غلط راہوں پہ جا سکتا ہے, ورنہ الحمدللہ اس کو دیکھ کے, سن کے, اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایمان نہ لایا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی نجات ہو سکتی ہے. اس لیے انہوں نے اسی کتاب کے اندر
جو ہے لکھتے ہیں نیچے، اور میرا یہ تجزیہ تھا، میں نے جب تبلیغی نصاب یہ جو میرے پاس ہے، یہ میں تبلیغی نصاب جو میں نے اس کو پڑھا، تو اس کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کون سا ایسا واقعہ ہے جو زکریا حضرت جی نے بزرگوں سے ثابت کیا ہو تو اپنے دیوبند کے علماء کے بارے میں وہی چیز ضرور ثابت کرتے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ مثلا مثال دیتا ہوں، مثلا تبلیغی نصاب کھولیں،